السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں ایک اسپیشل ایپیسوڈ کھرا سچ کا. کھرا سچ حالانکہ تو آتا ہے پیر سے جمعرات آپ کے لیے، لیکن آج اسپیشل ایپیسوڈ ہو رہا ہے کیونکہ بابا جی ایک نئی سازش کا علم ہوا ہے، اور وہ بڑی سمپل ہے. وہ یہ ہے کہ پیر کے دن سے انہوں نے خاص ٹیم بنائی ہے. اس ٹیم میں ان کے بڑے جید قسم کے جرنلسٹ ہیں اور کچھ انویسٹیگیشن کرنے والے کوئی چیتے بھی ہیں، اور ان چیتوں کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ پیر سے وہ جھوٹ سچ ہر قسم کی بات جو ہے ان لوگوں کے متعلق جنہوں نے ان کے خلاف کبھی بھی آ کے اس پروگرام میں بات کی ہے ایک پہاڑ بنا دیں، تاکہ لوگوں کی کسی طرح پرسیپشن کو چینج کیا جائے جو میر شکیل الرحمان کے متعلق اور ان کے یعنی گروپ کے متعلق لوگوں کی بن گئی ہے، خاص طور بابا جی ہمسیلف اور جہانگیر صدیقی. بابا جی آپ جو مرضی سازش کر لیں انشاءاللہ کامیاب نہیں ہوگی. آپ کی کرسی، میں دیکھیں کراچی میں ہوں، شدید بخار میں ہوں، فلو ہے مجھے، لیکن آپ کی کرسی میرے پاس خالی پڑی ہے، آپ کا انتظار کر رہی ہے. آپ پلیز آئیں اور اپنی کرسی پہ بیٹھیں اور سوالات کا جواب دیں. ہو یہ رہا ہے بابا جی، آپ کو میں قرض کروں کہ آپ جتنے بھی میرے متعلق آ کے جھوٹ بولیں گے میں آپ کے متعلق اتنے ہی سچ بولوں گا. مجھے آج جوائن کر رہے ہیں لاہور سے عارف حمید بھٹی، بیورو چیف ہمارے. مجھے اسلام آباد سے ہمارے بیورو چیف جوائن کر رہے ہیں جناب صابر شاکر. مجھے تھوڑی دیر میں فون پہ جوائن کریں گے لارڈ نذیر یو کے سے، اور ان کے ساتھ مجھے جوائن کریں گے عقیل کریم ڈیڈی کراچی سے ہی. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. صابر شاکر صاحب، مجھے یہ پتا چلا ہے کہ ایک بڑی سیریس قسم کی پلاننگ ہوئی ہے، اور جس کے اندر راج کمار، ڈان ارسلان جو ہیں وہ شامل ہیں، اور یعنی انہوں نے اور بابا جی نے مل کے ایک ٹیم بنائی ہے، اور اس ٹیم وہ اس وقت بھی جو ہے نا وہ سر جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پیر کے دن سے وہ کس طرح یعنی ایسی باتیں کریں کہ لوگوں کا مائنڈ ہمارے اوپر سے ہٹے اور ان کو سوالات کے جوابات نہ دینے پڑیں جو پچھلے 1.5 سے 2 مہینے کے اندر ہم ان سے پوچھ رہے ہیں. آپ کو کیا اس کے بارے میں کوئی اطلاعات ہے؟ ایسا ہے، اور ہماری جو اطلاعات ہیں ہمارے دوستوں نے بتائے ہیں جو ادھر موجود ہیں، جو خود بھی اس سارے معاملے سے کافی تنگ نظر آتے ہیں. تو اب ایک بہت ہی اعلیٰ دماغ اکٹھے ہوئے ہیں، اور اعلیٰ دماغوں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اب اس کا جواب دیا جائے. لیکن اطلاعات یہ ہیں کہ ان کے پاس کوئی ایسی ٹھوس چیزیں نہیں ملیں، اور نہ ہی جو اب تک اے آر وائی کے فورم سے ان پر جو اعتراضات یا جو الزامات جو حقائق پیش کیے گئے ان کا جواب تو شاید وہ نہ دے سکیں. لیکن ایک امیر المنافقین ہیں، ان کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اپنے دیگر پیادوں کے ساتھ مل کر ایک اشتہار تیار کریں اور کچھ کالم لکھے جائیں، اور جس میں اے آر وائی کی انتظامیہ کو، اے آر وائی کے اونرز کو اور اے آر وائی کی جو بڑھتی ہوئی ساکھ ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کچھ ایسی چیزیں لائی جائیں جو قصہ پارینہ بن چکی ہیں، لیکن انہی کو وہ تازہ کرنا چاہتے ہیں. ابھی تک کنفیوز ہیں، ہماری جو اطلاعات ہیں کنفیوز ہیں کہ اس کمپین کو کیسے لانچ کیا جائے اور کس حد تک کیا جائے اور کس سے کروایا جائے، کالم کون لکھے گا اور اشتہار کون ڈیزائن کرے گا، اور یہ ساری چیزیں کون سامنے لے کے آئے گا. لیکن جو اسلام آباد میں ذمہ داری دی گئی ہے وہ امیر المنافقین کو دی گئی ہے. عارف بھٹی صاحب، لاہور میں کیا ہو رہا ہے اس وقت؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں مبشر، جب آپ لوگوں کو آئینہ دکھائیں گے، سچ کہیں گے، حقائق پر سے پردہ اٹھائیں گے، تو جن لوگوں کے مسخ شدہ چہرے ہوں گے، گنہوانے چہرے ہوں گے، جو حکومتیں اپنی مرضی سے چلاتے رہے، جو عدلیہ کو اپنی مرضی سے چلاتے رہے، جو فوج کو اپنی مرضی سے چلاتے رہے، تو وہ سیکھ پا تو ہوں گے. کوئی بات نہیں، جب کسی بھی جانور پر چھری پھیری جاتی ہے تو آخر میں بہت زیادہ تڑپتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے انجام کی طرف لے جا رہا ہو، اور اس انجام سے بچنے کے لیے جو ایک رب العزت کا فیصلہ ہے اس سے وہ ٹکرانے کی کوشش کرے، اور ساتھ سے کرتے رہتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں. تو اس کے خلاف بات کر، تو اس کو برا کہے، اس کو بھلا کہے. بلیک میلنگ ان کا شیوا تھی، شیوا ہے، اور کرتا رہے. ہمارا فرض ہے ہم پھر بھی سچ کہیں گے. وہ ہمارے خلاف جھوٹ بولیں گے، ہم ان کے بارے میں سچ کہیں گے. وہ ہم پہ تہمتیں لگائیں گے، ہم ان کے بارے میں حقائق بتائیں گے. وہ ہمارے چہرے پہ کالنک ملنے کی کوشش کریں گے، ہم ان کے چہرے سے کالنک اتار کے ان کا اصل چہرہ لوگوں کو دکھائیں گے. وہ اپنا کام کریں گے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنا کام کریں گے. یہ وہی پالیسی ایک ہی ہے کہ سچ کہے، سچ لکھے، سچ دکھائے. صابر صاحب، آج میں عدالت میں پیش ہوا تھا، اور ایک کیس جو جیو ٹیلی ویژن کی انتظامیہ کی طرف سے میرے اوپر کیا گیا، تو میں نے وہاں جب آنریبل جج کو یہ بتایا کہ جناب کراچی میں یہ کیس فائل کرتے ہیں تو میرا کراچی کا ایڈریس کو شو کر دیتے ہیں،
لاہور میں کرتے ہیں تو لاہور کا ایڈریس شو کر دیتے ہیں, اسلام آباد میں کرتے ہیں تو اسلام آباد کا ایڈریس شو کرتے ہیں, تاکہ ہر کورٹ کی جورسڈکشن کسی طرح اس کو بنا لیں. تو میں نے کہا جج صاحب آپ کو کیا علم ہے اس بات کا؟ تو وہ کافی حیران ہوئے, کہنے لگے کہ لیٹ دا پروسیڈنگز بگن, میں پھر دیکھتا ہوں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں ایسا. تو یعنی کب تک یہ دھول جھونکیں گے لوگوں کی آنکھوں میں جھوٹ سچ بیان کر کے, اور اب تو لوگوں کے سامنے ان کا چہرہ جیسے بھٹی صاحب نے کہا بے نقاب ہو ہی چکا ہے. اصل میں مبشر بنیادی وجہ ہی یہ ہے, یہ جو ایک جھوٹی سچی کہانی شروع کرنے والے ہیں ایک اشتہارات کی کمپین کے ذریعے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ یہ وہ فرسٹریشن ہے کہ جو کچھ آپ نے اپنے پروگرام میں اے آر وائی کے فورم پہ حقائق دکھائے ہیں ان کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں ہے. اگر ان کا کوئی جواب ہوتا تو وہ ضرور سامنے لے کے آتے. فرسٹریشن کی دوسری وجہ یہ ہے کہ 11 دسمبر کے بعد میں کہتا ہوں کہ حقیقی معنوں میں انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو ہے وہ معرض وجود میں آ چکی ہے, اور اب وہ اپنے آپ کو اس حوالے سے بھی کافی بے یار و مددگار سمجھ رہے ہیں, کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آئے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے بالکل میرٹ پہ بات کی اور انہوں نے ایسا کوئی آرڈر پاس نہیں کیا کہ جس سے یہ ثابت ہوتا کہ ایک میڈیا گروپ کے ساتھ جوڈیشری کھڑی ہے. وہ سچویشن تبدیل ہو گئی. اس کے بعد پروگرام ان کے ارادے یہی تھے, اور جو پیٹیشن میں پرے کی گئی تھی اس میں بھی تھی کہ ٹی وی چینل کو بند کر دیا جائے, پروگرام کو بند کیا جائے, مبشر لقمان کو گرفتار کیا جائے اور نہ جانے کیا کیا اس میں. اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ اتنے پر امید تھے, وہ ڈاکومنٹ بھی ہم دکھا دیں گے انشاءاللہ منڈے تک, کہ جو پہلے سٹے لینے گئے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہاں پہ سٹے اپلیکیشن میں لکھا ہوا تھا کہ رسپونڈنٹ نمبر فلاں فلاں کو, یعنی کہ اے آر وائی کو اور آپ کو فلاں پلاٹ کا قبضہ ہے, اس قبضے سے روکا جائے. یہ ڈاکومنٹ ہمارے پاس آ چکا ہے لیکن اس وقت نہیں ہے, وہ آپ کو انشاءاللہ دوں گا میں منڈے کو, آپ دکھا دینا. اس حد تک یہ تھے کہ جو بھی ہم لکھ کے لگا دیں گے ہماری پرے ایکسیپٹ ہوگی اور سٹے دے دیا جائے گا. ایک تو وہ ان کے خواب جو ہیں وہ پورے نہیں ہوئے. پھر لاہور ہائی کورٹ کا رخ کیا. لاہور ہائی کورٹ میں بھی آپ نے دیکھا ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری جو کرتی ہے وہی کیا, اور میرٹ پہ فیصلہ کیا, اور ان کا جو حکم امتناعی کی درخواست تھی وہ خارج کر دی. اب ان کو یہ بات اچھی طرح سمجھ آ چکی ہے کہ حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور یہ دھونس اور دھاندلی سے اب کام نہیں چلے گا. اب ان کو میرٹ پہ تو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی, اب دوسری طرف یہ کر رہے ہیں. اعلیٰ دماغ ان کے اکٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے پچھلے تقریباً 6-8 سال سے وہ آپس میں مل کے کھیلتے رہے ہیں, اور ادھر سے خبر لگتی تھی, ادھر سے 100 موٹر نوٹس ہوتا تھا, اور اس کے بعد پھر ایک بلیک میلنگ کا نیا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا. بڑے بڑے معاملات. اور جو ہماری اطلاعات ہیں اس میں یہی ہے کہ افتخار چودھری صاحب بھی کافی پریشان ہیں, بلکہ تھوڑے سے شکایت کی ہے انہوں نے کہ 11 دسمبر کے بعد اگلے ہی دن جو جوڈیشری ان کے ساتھی جج تھے انہوں نے اپنی نظریں پھیر لی ہیں, اور وہ ظاہر ہے جتنا بھی پچھلے 8 سال کھیلا دونوں نے مل کے کھیلا, اور اس لیے اب وہ چیز ختم ہو رہی ہے, وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہے. اب آئندہ کا وہ پلاننگ کر رہے ہیں, سر پر مار رہے ہیں کہ کس طریقے سے کھیلا جائے. یہ سب کچھ اسی کا حصہ ہے. بڑی صاحب بات یہ ہے کہ میرے پاس بڑی مصدقہ اطلاعات ہیں کہ آج ایف آئی اے کے پاس بھی ایک بڑی سیریس کمپلینٹ آئی ہے ایک ہندوستانی کمپنی کی کہ بابا جی کو اس میں انہوں نے ملوث کرنے کی بات کی ہے, اور کافی سیریس ہے وہ ایلیگیشن ہے, اور یہ کرمنل ایلیگیشن ہے, جہاں پہ ان کے خلاف اتنے ٹھوس شواہد موجود ہیں. ہندوستان ٹائمز کی سٹوری سے لے کے, انڈین ایکسپریس کی سٹوری سے لے کے, ان کی پہلے کی سٹوریاں لے کے, اس کے بعد ان کی جو سلینڈر کیمپینز ہیں, چاہے وہ کوئی بزنس مین ہوں, سٹاک بروکرز ہوں, یا آپ سمجھیں کہ گورنر اسٹیٹ بینک ہوں, چیئرمین ایس سی سی پی ہوں, چیئرمین پیمرا ہوں, جب کوئی ان کا کام نہیں کرتا یا جب کوئی اپنی ذمہ داریاں پوری کرنا چاہتا ہے تو اس کے خلاف خبریں جو ہیں وہ آنا شروع ہو جاتی ہیں. کیا اس طرح سے اس اخبار کی یا اس ادارے کی ساکھ جو ہے, آپ سینئر صحافی ہیں, آپ مجھے بتائیے گا کہ وہ متاثر نہیں ہوگی؟ حالانکہ بہت سے لوگ ہیں, میں جن کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں اس گروپ میں, جو انتہائی یعنی اچھے مخلص اور دیانتدار صحافی بھی ہیں,
اور بڑی نیک نیتی سے اپنا کام کرتے ہیں، لیکن جب مالکان کا رویہ ایسا ہوتا ہے تو کیا پورے ادارے پہ اس طرح اعتبار کیا جاتا ہے؟ چل رہی تھی 2007-8 میں، تو مجھے ایک بہت بڑے ادارے کے مالک کا فون آیا کہ یار آپ پی یو جے کے پریزیڈنٹ ہیں تو آپ آج کل بڑے کرائسس میں، تو میں نے فنڈ آپ کے لیے الگ رکھ دیا ہے. تو میں نے کہا سر معافی چاہتا ہوں، آپ کرائسس میں آپ ہم سے پیسے لے لیں، ہم پیسے لے کے طریق نہیں چلاتے. میرا خیال ہے وہ ہر ایک کو دراصل فار سیل سمجھتے ہیں، جبکہ میرا ایمان ہے ہر جگہ پہ اللہ کے اچھے بندے ہیں، ہر ادارے میں اچھے اور پاک بندے ہیں، لیکن ان کا انجام پہنچنے والا ہے. ہم ان سے گزارش کرتے ہیں یہ ہمارے خلاف یا کسی کے خلاف بھی سازش کرنے کی بجائے ویج اوارڈ اپنے ملازمین کو دے دیں. خدا کا واسطہ ہے، میں تو کلیم نہیں کرتا، ادھر ہزاروں آدمی ہیں جو بے روزگاری سے خودکشی کر رہے ہیں جن کو آپ سیلری نہیں دے رہے. آپ ویج اوارڈ دے دیں. آپ جو عدالتوں کا احترام کرتے ہیں نا، ویج اوارڈ ان کی چھیڑ ہے بہت بڑی. ان کے ملازمین 80 سے 95% اب بھی کانٹیکٹ بیسس پہ ہیں. یہ کیا انسانی حقوق کی باتیں کرتے ہیں، یہ کیا سچائی دکھانے کی باتیں کرتے ہیں. گریبان میں جھانکے اپنا. اس لوگوں کو خبروں کے ذریعے، کالموں کے ذریعے، پروگراموں کے ذریعے بلیک میل نہیں کیا جا سکتا. لوگ باشعور ہیں اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اچھائی اور برائی کا فرق جاننے کی سمجھ دی ہے. بابا جی آپ کے لیے ایک سرپرائز ہے پیر کے دن، اور ایک بہت بڑی سرپرائز ہے آپ کے لیے جمعرات کے دن. آپ کو میں وعدہ کرتا ہوں اگر اللہ کریم نے مجھے زندگی دی اور صحت دی تو جمعرات کو میں آپ کو دہلا دینے والی ایک خبر دوں گا، اور آپ بھی یاد کریں گے کہ سچ بولنے والے کتنے سٹرونگ ہوتے ہیں اور ان کا اللہ کس طرح سے حامی و ناصر ہوتا ہے. ایک بریک سے جب میں آؤں گا تو میرے ساتھ صابر شاکر ہوں گے، عارف بھٹی ہوں گے، اور لندن سے لارڈ نذیر جوائن کریں گے، اور کوشش کروں گا کہ عقیل ڈیڈی سے بھی اسی بریک میں بات ہو جائے. اور جن کا انتظار رہے گا، بابا جی کا انتظار رہے گا. آج ایک نئی سازش کر رہے ہیں بابا جی اے آر وائی کے مالکان کے میرے ہر اس شخص کے خلاف جس میں عقیل کریم ڈیڈی ہیں، لارڈ نذیر ہیں، جس میں ان کے پرانے سابق چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں، جس میں فیصل رضا عابدی ہیں. وہ تمام حضرات جنہوں نے اس پروگرام میں آ کے ہمت پیدا کی کہ وہ ایک برائی کا سامنا کریں اور اس کو ایکسپوز کریں، ان کے لیے اب جھوٹ سچ کے جو ہیں وہ پہاڑ بنانے کے لیے، اشتہارات بنانے کے لیے اور خبروں کا ایک نہ ختم ہونے والا تانتا بنانے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے ہیں. راج کمار ارسلان اس وقت ان کی سربراہی کر رہے ہیں، اور دبئی میں کہیں پہ ایک نامعلوم مقام سے بابا بھی سربراہی کر رہے ہیں. ایک بریک کے بعد ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک پہ جانے سے پہلے آپ عارف بھٹی کی صابر شاکر کی باتیں سن رہے تھے. مجھے جوائن کر رہے ہیں لارڈ نذیر. بابا جی کا شدت سے انتظار ہے. بابا جی آپ اپنا موقف پلیز دیں آ کے، اور جو ہے جو بھی آپ کہیں گے میں آپ کو وعدہ کر رہا ہوں میں چپ کر کے سنوں گا. میں صرف 4 سوالات آپ سے میں پوچھوں گا، اور وہ سوالات جو کرپشن سے متعلق ہیں، باہر کی حکومتوں سے پیسے لینے کے متعلق ہیں، اپنا ایڈیٹوریل کانٹینٹ چینج کرنے کے متعلق ہے، اور جیو کے اور جنگ کے ٹیکسز کھانے کے متعلق ہیں. وہ سوالات جو آپ نے بینکوں کے قرضے دبا کے رکھے ہوئے واپس نہیں کر رہے یا ری شیڈیول کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کے متعلق ہیں. جائز سوالات ہیں. آپ مجھے کہہ دیجئے گا کہ تم نے اس پہ دوبارہ سے سوال نہیں کرنا، میں نہیں کروں گا. پلیز ان کے جواب نہ صرف مجھے چاہیے بلکہ اب پوری عوام کو بھی چاہیے. مجھے جوائن کیا لندن سے لارڈ نذیر نے. لارڈ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. لارڈ صاحب آپ نے بریک پہ جانے سے پہلے باتیں سنی عارف حمید بھٹی کی، صابر شاکر کی، آپ کیا ایڈ کریں گے؟ بھٹی صاحب نے بڑی خوبصورت بات کی تھی، جو سیلریز کے حوالے سے جو ورکرز ہیں کسی بھی ادارے کے، ان کو ایک تو لیونگ ویج جو ہے وہ ملنی چاہیے، لیکن اس سے بھی زیادہ امپورٹنٹ بات یہاں پہ برطانیہ میں ایک اخبار جو بڑا پرانا اخبار ہے، جنگ نیوز پیپر، آپ کو پتا ہے، اور جیو جنگ گروپ یہاں پہ تقریباً 40 سال سے ہیں. میری اطلاع کے مطابق وہ جتنے بھی ان کے رپورٹر بیورو چیفز جتنے بھی ہیں ان میں سے صرف 4 لوگ ہیں جن کو منیمم قسم کا ایکسپینسز دیا جاتا ہے، سیلری کسی کو نہیں ملتی، اور کچھ ایسے لوگ ان کے وہ ہیڈ آفس کے لیے بھی رپورٹنگ کرتے ہیں جن کو تنخواہ نہیں ملتی. یہاں کا قانون یہ کہتا ہے، دیکھیں قانون یہ کہتا ہے کہ ہر وہ آدمی جو کسی کے بکس پہ وہ کام کرتا ہے تو اس کو منیمم ویج جو ہے وہ 6 پاؤنڈ غالباً تقریباً پر آور ہوتی ہے، وہ ان کو دینی پڑتی ہے، ورنہ یہ کریمنل ایکٹ ہے. بائی دا وے
کیونکہ ابھی میں اس حوالے سے کنسلٹ کر رہا ہوں لائرز کے ساتھ، کیونکہ میں نے سلیکٹ کمیٹی کے چیئرمین کو بھی کہا ہے کہ بھئی ایک ادارے کے جو ورکرز ہیں اگر وہ سوشل سیکورٹی کلیم کرتے ہیں تو میں ایز اے ٹیکس پیئر کیوں پے کر رہا ہوں ان کی سیلریز کے لیے کہ وہ ان کو تنخواہ نہیں مل رہی، وہ ان کو بیورو چیف لکھا جاتا ہے، وہ ان کے کام کرتے ہیں بیچارے، یا تو پھر وہ اپنے پیسے کلیکٹ کریں لوگوں سے جہاں پہ وہ خبریں لکھتے ہیں۔ لیکن میرے خیال میں بھٹی صاحب نے ایک بڑی خوبصورت بات کی تھی، وہ کہ یہ جو حکمرانی ہے یہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فار ایور ہے۔ اگر آپ برطانیہ میں دیکھیں دنیا کے سب سے میں سمجھتا ہوں کہ فری لارڈ صاحب کا رابطہ منقطع ہو گیا، میں اتنی دیر میں کوشش کرتا ہوں ان سے دوبارہ رابطہ ہو۔ صابر شاکر صاحب، بات یہ ہے کہ یہ سازشوں کا سلسلہ کب تک چلتا رہے گا؟ یہ کسیانی بلّہ کب تک کھمبا نوچتا رہے گا؟ حقائق کا سامنا کرے۔ عدالتوں میں تو ہر جگہ ہمیں ریسٹریننگ آرڈر دیتے ہیں کہ ان کو بولنے سے بند کیا جائے، ان کو بولنے سے بند کیا جائے، پروگرام بند کیا جائے۔ تو میرا مطلب ہے کہ ہم بولیں اور ان کے متعلق بولیں تو پروگرام بند ہو، لیکن وہ بولیں جس کے مرضی متعلق بولیں، جھوٹ بولیں اور تہمتیں بھی لگائیں تو وہ صحافت کے علم بردار۔ یہ بابا جی کا کیسا دورہ معیار ہے؟ میرا خیال ہے مبشر صاحب ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ صرف یہاں پہ کمپین نہیں تیار کی جا رہی بلکہ ایک اور اطلاع بھی ہے کہ امریکہ میں بھی پچھلے دنوں انہوں نے مشورہ کیا ممتاز جو قانون دان ہیں ان کے ساتھ متعلق، ان کے ساتھ مشورہ کیا کہ امریکہ میں بھی اے آر وائی کے خلاف ایک دعویٰ دائر کیا جائے اور وہاں بھی سول سوٹ کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جتنے بھی انہوں نے اے آر وائی کے خلاف پیٹیشنز فائل کی ہیں، میرا خیال ہے کہ یہ ان کے گلے پڑ جائیں گی، کیونکہ اب ان کو اپنا موقف ثابت کرنے کے لیے میدان میں آنا پڑے گا اور ایک ہی راستہ بچے گا اب ان کے پاس، یہ تمام پیٹیشنیں واپس لے لیں۔ اگر یہ پیٹیشنیں واپس نہیں لیتے تو ہمارے پاس بہترین فورم ہوگا کہ وہاں پر جا کے جو ہمارے پاس حقائق ہیں، ڈاکومنٹس ہیں، دستاویزی شہادتیں ہیں، دستاویزی ثبوت ہیں، وہ سارے کے سارے ہم عدالت کو دیں گے اور ظاہر ہے عدالت اس پہ فیصلہ کرے گی۔ ایک اور بات بھی بتا دوں کہ یہ صرف جو معاملہ ہے صرف بزنس کمیونٹی تک نہیں ہے، لارڈ نذیر تک نہیں ہے، بلکہ جب یہ 11 دسمبر سے پہلے کی بات کر رہا ہوں، ایک جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں معاملہ تھا اس سے پہلے چودھری اعتزاز احسن کے ساتھ رابطہ کیا گیا۔ چودھری صاحب کو خریدنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی اور میسیجز موجود ہیں، محفوظ ہیں، جس میں کہا گیا کہ آپ اس طرف آ جائیں، آپ کو ہماری طرف آنے سے بہت زیادہ فوائد مل سکتے ہیں۔ تو جو کہ چودھری صاحب ظاہر ہے ایک بااصول سیزنڈ آدمی ہیں، انہوں نے ایسی کوئی بھی پیشکش قبول نہیں کی۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ اب یہ کس طرف جا رہے ہیں کہ کوئی زیادہ سے زیادہ کوشش کر رہے ہیں کہ جو وکلا ہیں ان کو اپنے پینل پہ لے آئیں یا ان کو انگیج کریں۔ ان کے صرف یہ گارنٹی لے رہے ہیں کہ آپ اے آر وائی کی طرف سے عدالت میں نہ جائیں، باقی معاملہ ہم پہ چھوڑ دیں، لیکن وہ اس میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ پھر امریکہ میں بھی سول سوٹ کرنے کا ان کا چل رہا ہے، صلاح مشورہ چل رہا ہے، لیکن میرا خیال ہے ادھر بھی جائیں گے تو ادھر بھی ظاہر ڈاکومنٹس ہمارے پاس موجود ہیں، وہ بھی دینے پڑیں گے۔ اس لیے جو طریقہ جس طرف یہ چل پڑے ہیں اور جس طریقے سے ان کو مشورے دیے جا رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جو فتح ہے وہ اصول کی ہوگی، حقائق کی ہوگی اور حقائق زیادہ دیر چھپائے نہیں جا سکیں گے۔ جی لارڈ نذیر دوبارہ میں اس وقت لائن پہ موجود ہے۔ لارڈ صاحب سوری آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا تھا، آپ بات کر رہے تھے۔ جی میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ قانون کے اندر رہ کے جو بھی کام کریں، لیکن یہاں پہ روپرٹ مرڈک کی جو آپ کو پتا ہے کہ اسکائی ٹی وی، ٹائمز، نیوز آف دا ورلڈ، یہ سارے، اس کے باوجود یہ برطانیہ کی عوام، وہ برطانیہ کے جو پرائم منسٹر ٹونی بلیئر بھی اس کے ساتھ کھانا کھاتے تھے اور ڈیوڈ کیمرن بھی ان کے ساتھ جو ہے ابھی وہ کیس چل رہا ہے کورٹس میں، وہ قریبی ان کے تعلق تھے، لیکن اس کے باوجود جو عوامی پریشر تھا وہ اتنا بلڈ اپ ہو گیا تھا۔ لارڈ لیوسن کی انکوائری کے بعد یہاں کے رائل چارٹر پریس کے لیے، حالانکہ وہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے کیونکہ ایگزیکٹو نے بنانا تھا،
لیکن یہ سارا ایکسپوز ہوا اور نیوز آف دا ورلڈ بہت پرانی اخبار کو بند کرنا پڑا. بھٹی صاحب نے جو فرمایا ہے اور یہ بات کہنا کہ بھئی پاکستان میں بھی یہ پہلی بار اس گروپ کے خلاف کسی نے، خلاف تو نہیں بلکہ حقائق جو سامنے لائے گئے ہیں، اے آر وائی کو مبارکباد اور دوسرے لوگ جنہوں نے امن کی آشا کی بات میں نے شروع سے ہی کی تھی. میرا اس وقت بھی کوئی ان کے ساتھ ذاتی تعلق، میں تو جو مالکان ہیں ان کو جانتا بھی نہیں ہوں، لیکن یہاں کے جو دو آدمی جو ان کی چلا رہے ہیں وہ جو کچھ کرتے ہیں اور جس طریقے سے مینیپولیشن ہوتی ہے. میں مثلاً آپ کو مثال دیتا ہوں کہ آج کی جو ہیڈ لائن ہے وہ جو جس وزیر نے پاکستانیوں کو کرپٹ کہا تھا، یہ وہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ وہ جناب اس سے غلطی ہو گئی. غلطی بھی نہیں ہوئی، اس نے یہ کہا ہی نہیں ہے بلکہ ڈیلی ٹیلی گراف نے غلط کہا ہے. دیکھیں یہ کس کے لیے کام کرتے ہیں، بلکہ اگر آپ ذرا دیکھیں تو کس انسٹیٹیوشن دنیا کے کس کس کنارے سے پہلے تو فنڈنگ کہاں سے آ رہی ہے، پھر ان کے کنیکشن کہاں پہ ہیں اور لابی کہاں سے ہو رہی ہے، بیٹھے کہاں ہیں اور نقصان کس کو پہنچا رہے ہیں، یہ آپ کو ذرا دیکھنا ہوگا. بٹی صاحب ایتھیکلی تو بہت ہی غلط بات ہے نا کہ آپ بیرونی طاقتوں سے آپ پیسے لیتے رہیں اور یہاں پہ آپ پیڈ کانٹینٹ جو ہے اس کو دکھائیں اور نظریہ پاکستان کو بدلنے کی کوشش کریں ان کی خواہشات کے مطابق. اور پاکستان میں جو اقدار ہیں ہماری، چاہے وہ سماجی اقدار ہوں، سوشل اقدار ہوں یا مذہبی اقدار ہوں، ان کو مسخ کرنے کی کوشش کریں. اور بات یہ ہے کہ میرے لیے تو پاکستان کا مطلب ایک ہی ہے، لا الہ الا اللہ. اور آپ کی کیمپینز جو ہیں اس کو بدل کے بات کریں. تو کیا یہ سوچنے کا مقام نہیں ہے کہ یہ ورسٹ کیس آف جرنلزم ہے؟ دیکھیں مبشر، میں آج چھوٹی سی گزارش کرنا چاہ رہا ہوں کہ مجھے 1-2 منٹ دے دیں. اگر یہ بات حقیقت ہے کہ کوئی سازش کر رہا ہے تو میں ان سے گزارش کرتا ہوں خدا را یہ کام نہ کیجیے گا. حضرت علی مولا شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے کہ جس شخص کے پاس کھونے کے لیے کچھ نہ ہو اسے خوفزدہ کرنے کی کوشش نہ کرو. اگر انہوں نے کوئی ایسی، یا میں نے بھی، میرا بھی کوئی رائٹ نہیں ہے کسی کی کردار کشی کرنے کا، نہ حق اگر کی، تو میں آپ کو یقین کہتا ہوں ایسے ایسے انکشافات ہوں گے یہ منہ نہیں دکھا سکیں گے. اور رہ گئی جو امن کی آشا، میں پریزیڈنٹ تھا پی یو اے تو مجھے کسی نے کہا کہ جانا ہے، میں کہا جی میں تو انڈیا نہیں جاتا. میں الحمدللہ مجھے فخر ہے، سب سے پہلے مسلمان ہوں، دوسرا میرا فخر ہے پاکستان ہوں. میں تو بھائی نہ انڈیا کے خلاف پہلے مذاکرات کے حق میں تھا، نہ آج ہوں نہ کل ہوں گا. مجھے اپنا ملک اچھا ہے برا ہے میں ہزاروں تنقید کرتا ہوں، اس کے لیے جان و مال میرا، میرے بچے حاضر ہے. میری تو خواہش ہے بچپن سے کہ میں جہاد کروں. یہ جو لوگ انڈیا کے مامے بنتے ہیں جو بھی ہیں انہیں کہ خدا رسول کے واسطے چھوٹے سے مالی فائدے کے لیے ملک کا نقصان نہ کرے. یہ ملک آپ کا ہے، یہ ملک آپ کو قائد اعظم نے قوم بنانے کے لیے دیا ہے. اسے نوٹیں بنانے والی مشینیں نہ بنائیں، اس کو سازشوں کی بجائے حقائق پر چلائیں، لوگوں کے ان کے حقوق بتائیں، لوگوں کو بتائیں سچ کیا ہے، نہ یہ کہ ہر ادارے کو اپنی خواہش کے مطابق چلانا. یہ نہ اہم کو کی جنت میں رہتے ہیں. اب یہ 98 نہیں رہا، اب پرانا دور نہیں رہا، اب عوام باشعور ہے. اگر میں جھوٹ بولوں گا تو مجھے بھی آگ لوگ گرے باندھ ابھی تک یہ اسی طرح کر رہے ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مجھے، میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں مبشر صاحب، ایسے ایسے انکشافات کروں گا کہ یہ اپنا چہرہ نہیں دکھا بھائی جان سکیں گے. میرے پاس کوئی تصاویر بھی آ گئی ہیں دبئی کے نائٹ کلبوں کی. میں تو میری شرافت ہے کہ میں ذاتی چیزیں نہیں دکھاتا اور میں نہیں دکھانا چاہتا. آپ جو آپ نے ابھی بات کی وہ ارسلان کی، اس کے بارے میں تو ایسے ایسے انکشافات ہیں کہ ارسلان بیچارہ، میں بتا دوں کہ اللہ تعالیٰ معاف کرے، مت چھیڑے مجھے، مت چھیڑے اسے کہ 97 98 میں کوٹھی گلبرگ میں کیا کرتا رہا ہے. اس کو خدارہ نہ کرے، اب بھی سپریم کورٹ کی گاڑیاں واپس کر دیں. خدارہ اس عدالت کو، ملک کے عدالتی نظام کو، اس ملک کے عدالتی نظام کو ابا جی کی عدالت چھوڑ دیں. کے لیے عرض ہے کہ وہ صاحب راج کمار صاحب اس وقت بھی کراچی میریٹ میں اور پورے پولیس کی پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں. نہیں، یہی تو اس ظلم اس ملک کا ہے جو ہمیں جن کو ہم نے قاضی بنایا، چوکی دار بنایا، وہی ہمارے لٹیرے ہیں، ہمارے منصف ہی ہمارے رازن ہیں. مبشر صاحب ہم تباہ ہی اسی وجہ سے ہوئے ہیں کہ ہمیں نیکی اور برائی کا فرق ہی نہیں رہا. ہم نے بتایا نا وہ کس کیپیسٹی میں اس کو جو بھی دے رہا ہے، فورس دے رہا ہے، وہ بھی اتنا مجرم ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد آتے ہیں. ٹیک اے بریک. میرا سوال ایک ہے اور میں لارڈ نذیر سے پہلے میں بابا جی سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ بابا جی کیا یہ سچ ہے کہ دوسری حکومتوں سے آپ پیسے لے کے
آپ پاکستان کے جو نظریہ پاکستان ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کی, ذرا سوچئے کیمپین میں کیا یہ سچ ہے؟ پلیز میرے پروگرام میں آ کے جواب دے دیں, ویسے دے دیں, دور سے جواب دے دیں کہیں سے, میں یہاں پہ منوان آپ کا جواب چلاؤں گا ایز اٹ از. لارڈ نذیر, پاکستان میں دو قسم کے لوگ نہیں چل سکتے, آپ میری بات یاد رکھیں. ایک وہ جو گستاخ رسول ہو, جو اسلام کے خلاف ہو, اور دوسرا وہ جو پاکستان کی سالمیت کے خلاف ہو, جس سے بو آتی ہو را کی یا انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز کی لنکیجز کی. پاکستانی اس بات پہ, ان دو باتوں پہ بہت کلیئر ہے. اب مجھے یہ بتائیں, کیا یہ صحیح ہے کہ وہاں پہ انگلینڈ کے اندر کافی لوگ اب جو ہے وہ اس بات کا بیڑا اٹھانے لگے ہیں کہ میر شکیل الرحمان کے اوپر مختلف نوعیت کے مقدمات کریں, کیونکہ بقول ان کے ساتھ بھی بہت بڑے بڑے فراڈ ہوئے؟ اب دیکھیں جی, مجھے یہ پتا ہے کہ کافی کنسلٹیشنز ہو رہی ہیں. میں بھی ایک دو لو فرم سے, بڑے سینئر لو فرم سے کنسلٹ کر چکا ہوں, اور اس کی وجہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے جو پارلیمنٹری کوسچنز اور جو سلیکٹ کمیٹی کو حالات اٹھائے ہوئے ہیں اور ریگولر اٹھا رہا ہوں, بلکہ جس طرح پہلے بھی آپ فرما چکے ہیں, یہ یعنی پرسنلائز قسم کی گندی حرکتیں ان کے ایک دو آدمی کر رہے ہیں. مجھے مین سٹریم میڈیا سے پتا چلا ہے کہ وہاں پہ جناب کوئی شواہد پیش کرنے کے لیے ان کے, تاکہ یہ اپنے اخبار میں نہ چلیں اور وہ وہاں پہ کچھ میرے خلاف چلائیں. ابھی already, یعنی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے کہ ان کے کانٹیکٹ پولیٹیکل پارٹیز, بلکہ مسلم لیگ نون کے پاس گئے ہیں جی کہ مبشر لقمان کے پروگرام میں لارڈ نذیر آتا ہے, اس لیے وہ میاں صاحب کے خلاف ہے, اور اس لیے وہ, یا حالانکہ کبھی میں نے میاں صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی. میں ایک میڈیا نیٹ ورک کی بات کر رہا ہوں جو برٹش ٹیکس پیئر کا پیسہ جن کو ملا ہے بغیر کمپٹیشن کے, نیگوشیشن کے ساتھ گرانٹ ملا ہے. اور میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں اور پوچھتا رہوں گا, ابھی 4 سوالات اور 3 دن پہلے بھیجے ہیں کہ یہ کون سے بیسس پہ انہوں نے کیا آفر کیا ہے, انہوں نے کیا اچیو کیا ہے, ان کی انٹرم کیا رپورٹس ہیں, اور کس وجہ سے ایک گروپ کو پیسے دیے گئے ہیں اور کسی اور کو نہیں. اور کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ایجوکیشن پروگرام پاکستان میں ہے لیکن اس کی ایڈورٹائزمنٹ امریکہ اور برطانیہ میں چل رہی ہے, اس سے پاکستان کی ایجوکیشن پروگرام کا کیا فائدہ پہنچ رہا ہے, اور لوگوں کے ذہنوں کی تبدیلی کی بات جو آپ نے فرمائی ہے وہ کس طرح ہو رہی ہے. یہ سارے سوالات یہاں پہ لیگل کورٹس میں بیسس بن رہا ہے کہ لانگ ٹرم یہ. اور میں آپ کو بتاؤں, ریلی جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید پاکستان میں تھریٹ کر کے قانونی یا کسی کورٹ کی, اور وہ اپنے پریشر سے پتہ نہیں ایک چیف جسٹس کو انہوں نے جو اپنے ساتھ ملایا تھا اور جو بھی, اور وہ کسی اور کو, یہ بڑی دیکھیں الحمدللہ میں ہاؤس آف لارڈ کا ممبر فار لائف ہوں, میں کوئی کنسٹیچوئنسی میں نہیں جاتا ہوں, اپنا کام ود ان لا کرتا ہوں. اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ مجھے وہ اس طرح بلیک میل کر کے میرا منہ بند کروائیں گے, انشاءاللہ جب تک زندہ ہوں اپنی حق کی بات کرتا رہا ہوں. 2-3 جو پہلے میں نے کام کیے اس کا اگزامپل دیکھنے کہاں تک پہنچا ہے, انشاءاللہ یہ بھی آخر تک پہنچے گا. میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایک بڑی گہری سازش ہو رہی ہے جو کہ بابا جی میر شکیل الرحمان صاحب جو ہیں اس کے ماسٹر مائنڈ ہیں. کولیبریشن جو ہے وہ ڈان راج کمار ان کی کر رہے ہیں. 5 لوگوں کی ایک ٹیم بنائی گئی ہے, اور اس ٹیم کو یہ کار خیر سونپا گیا ہے کہ وہ پیر کے دن سے ہر اس شخص کے خلاف جو بابا جی یا ان کے گروپ کے اوپر یا ان کی غلط کاریوں کو ہائی لائٹ کرتے ہیں یا ان کے متعلق ذکر کرتے ہیں, ان کے متعلق ایک اسپیشل اشتہار ڈیزائن کر کے لگایا جائے پہلے, اور پھر خبریں اور کالمز کا اور پروگرامز کا ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ شروع کیا جائے, تاکہ جو لوگوں میں شعور پیدا ہو رہا ہے سوال پوچھنے کا کہ کیا میڈیا کا کوئی گروپ واقعی بلیک میلنگ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, اس کو کسی طرح چپ کرایا جا سکے. کیونکہ اپنے اکاؤنٹس یہ نہیں دکھا سکتے کہ کتنا ٹیکس کھایا ہے, یہ نہیں دکھا سکتے کہ کتنے بینکوں کے قرضے ہڑپ کیے ہیں, یہ نہیں دکھا سکتے کہ کتنے قرضے لینے کے لیے ایک ہی کولیٹرل ہے. صابر شاکر. جی بالکل مبشر, ایک اور وہ آپ نے کہا کہ راج کمار بھی ان کے ساتھ ہے, ایک اور بھی شیئر کر لوں انفارمیشن نیوز
کچھ لوگوں نے دیکھا برسر عام ارسلان افتخار پیر کے روز تقریباً 2-2.5 گھنٹے کی ان کی ایک نشست ہوئی ہے بابا جی کے ایک پے رول پہ ہیں صاحب ان کے ساتھ، اور ان 2.5-3 گھنٹوں میں بھی صرف یہی موضوع تھا جو رائٹ لیفٹ کچھ دوست بیٹھے تھے سن رہے تھے، اس میں بھی یہی تھا کہ کس طریقے سے کنٹرول کیا جائے اور جو کچھ ہمارے خلاف ہو چکا ہے اور جو کچھ ہمارے بارے میں آئندہ آنے والا ہے اس کے ساتھ کیسے نمٹا جائے۔ تو یہ جو اسٹریٹجی بنائی جا رہی ہے یہ صرف ان کے اپنے جو لوگ ہیں صرف ان کے وہ شامل نہیں ہیں، بلکہ واقعتاً ارسلان افتخار صاحب جو ہیں وہ اس سارے پروجیکٹ میں موجود ہیں، اور لمبی لمبی نشستیں، لمبی لمبی ملاقاتیں کافی شاپس پہ، 5 اسٹار ہوٹل میں، اور کچھ سائٹ جو ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں سمجھا جاتا ہے کہ شاید کوئی نہ دیکھے لیکن دیکھنے والے دیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ ساری پلاننگ کی جا رہی ہے، اور ابھی تک یہ میں بتا دوں کہ جو لاہور میں ایک صاحب کو ذمہ داری دی گئی تھی وہ تو کافی عرصہ پہلے دی گئی تھی، لیکن ابھی تک وہ اس میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکے کہ کاؤنٹر اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے، لہٰذا اب اسلام آباد ایک امیر المنافقین کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ وہ اس سارے معاملے کو دیکھیں، کیونکہ وہ پہلے بھی اس چیز پہ کافی مہارت رکھتے ہیں کہ کسی کی ذات پر کسی کی پگڑی کیسے اچھالنی ہے اور پھر اس کو کیش کیسے کروانا ہے، تو وہ کام اب ہو رہا ہے۔ لیکن ابھی تک میں یہ بھی بتا دوں کہ اشتہار کا جو میٹیریل ہے وہ بھی فائنل نہیں کر پائے یہ لوگ۔ مجھے جوائن کر رہے ہیں عقیل کریم ڈیڈی، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے، اور عقیل ڈیڈی بات یہ ہے کہ ہمیں خبر ملی ہے کہ ایک پس پردہ ایک کیمپین ہو رہی ہے، بابا جی کی نئی کیمپین ہے، جس میں ہر اس شخص کے اوپر جس نے اس پروگرام میں آ کے ان کے گنونے یعنی پلانز کو بے نقاب کیا، چاہے وہ ڈیفٹ کی پیمنٹ ہو، چاہے وہ ذرا سوچئے کی پیڈ کیمپین ہو، چاہے وہ CIA سے فنڈ لینے کی باتیں ہوں، چاہے وہ امن کی اشیاء کے متعلق باتیں ہوں، چاہے وہ ہندوستان ٹائمز میں چھپنے والی سٹوریاں ہوں، چاہے وہ انڈین ایکسپریس میں چھپنے والی سٹوریاں ہوں، چاہے یہاں پہ ریپروڈیوس ہونے والی ہوں یا یہاں کی سٹوریاں وہاں پہ ریپروڈیوس ہونے والی ہوں، اور جس میں لنکیجز سرکمسٹینشل ایویڈنس ہو لنکیجز کا کہ انڈین انٹیلیجنس ایجنسیوں کی اس پہ بو آتی ہو، اب وہ پلان کر رہے ہیں کہ ہر اس شخص کے متعلق ایک کیمپین شروع کی جائے پیر کے دن سے کہ ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے آپ کا نام بھی اس کیمپین کے اندر شامل ہے۔ عقیل ڈیڈی صاحب مبارک ہو آپ کو۔ نہیں بہت اچھی بات ہے، کیونکہ ملک دشمنوں کے آگے اگر وہ ہمارے خلاف کچھ لکھیں گے تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی، ہمیں کوئی افسوس نہیں ہے، کیونکہ ہمیں ایک بات کا پتہ ہے کہ جو ہم کہیں گے وہ سچ کہیں گے، سچ کے بغیر کچھ نہیں کہیں گے، اور اللہ کی مہربانی سے وہ جو بھی کہیں گے جھوٹ کہیں گے، جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہیں گے۔ اور جو سب سے بڑی بات ہے، میر صادق، میر جعفر، یہ سارے رول دنیا کے سامنے ہیں۔ اب میر شکیل صاحب آ گئے، وہ ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں، تو وہ ہمیں تو زیادہ خوشی ہوگی کہ اس ٹائپ کے لوگوں کا چہرہ بے نقاب لوگوں کے سامنے ہو رہا ہے، اور یہ سارا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے کہ ایک ایسا نام جس کے بارے میں کوئی نام لیتے ہوئے بھی جلتا تھا، آج آپ دیکھیں، سوشل میڈیا اٹھا کے دیکھیں، عام فیم لوگوں کی زبان سے سنیں، ہر آدمی ان کے بارے میں بات کر رہا ہے اور کوئی اچھی بات ان کے بارے میں نہیں ہو رہی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے ان کو اس سچویشن پہ بھیج دیا ہے کہ اب ان کو یہ پروگرام، میرا خیال ہے ان کی اپنی ضرورت بھی ہے، کیونکہ ان کو اپنی فیس سیونگ تو چاہیے نا، تو ان کے پاس سچ نہیں ہے، بس فرق یہ۔ اچھا، بابا جی کے ساتھ ان کے عزیز سمدھی بھی شامل ہیں اور سمدھی کے صاحبزادے بھی شامل ہیں، اور خاص طور آپ کو پتا ہے آپ کے میں عزیز دوست جہانگیر صدیقی کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ کتنی کو کرپشن کرنا چاہتے ہیں عقیل بھائی ادھر اس ملک میں؟ کفن کی تو جیبیں نہیں ہوتی ہیں، وہاں تو خالی ہاتھ دفن ہونا پڑتا ہے، تو اگر یہ اگلے یعنی اتنا نوٹ کما چکے ہیں کہ اگر ہر روز یہ 10-10 لاکھ روپے بھی خرچ کریں تو پتہ نہیں کتنے 100 سال وہ پیسہ نہیں ختم ہوگا، تو کتنے کی حوث ہونی ہے، کتنی اور چوریاں کرنی بتانا ہے مبشر بھائی کہ پیسے کی جو لالچ ہے نا کم نہیں ہوتی، پیسہ اچھے کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے اگر اچھی طریقے سے کمایا جائے، لیکن اگر بری طریقے سے کماتے ہو تو پھر یہ لالچ میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور لالچ جو ہے انسان کو مار دیتی ہے۔ ایمریٹس ہل میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ، ان کو پاکستان کی عوام کے بارے میں ان کو کچھ نہیں پتا، یہاں کے لوگوں کا کیا حال ہے۔ اسلام آباد میں 1000 جرنلسٹ اکٹھے ہوئے تھے 2 دن پہلے،
1000 जर्नलिस्ट वेज अवार्ड के लिए रो रहे थे, कोई उनको पूछने वाला नहीं था। मुझे सिर्फ ये बताएं कि यार इन 1000 खानदानों को आपने उनका गला दबाया हुआ है। ये तो वो लोग हैं जो अपने लोगों का इस्तेसाल कर रहे हैं, ये दूसरों से इनको कुछ एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने कम से कम कुछ ये आप ही के हाथ से कम इनके चेहरे से निकाब हटाया गया, और ये इतना बड़ा काम हुआ है इस मुल्क के लिए कि आप सोच नहीं सकते। क्योंकि जो सिचुएशन पहले शायद हमें बातें किसी के खिलाफ करते हुए अच्छा भी नहीं लगता था, लेकिन जो इनकी सिचुएशन सामने आई है, जो ये जिस रूप में ये सामने आए, मैं समझता हूँ कि जो मुल्क दुश्मन है ये जमीन उनके लिए तंग होनी चाहिए। अवाम को सिर्फ रिक्वेस्ट है, खुदा के वास्ते आप इससे अपनी जान छुड़ाए, और जान छुड़ाने का सिर्फ एक ही रास्ता है, एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि कम से कम आप चैनल देखें ना, कम से कम इन अखबारों को ना पढ़ें जो मुल्क दुश्मनों को फायदा पहुंचा रहे हैं। तो अकील डैडी साहब, बात यह है कि इस अखबार में तो कभी खबर आती है गवर्नर स्टेट बैंक के बारे में, कभी आती है फॉर्मर चेयरमैन SECP मोहम्मद अली के बारे में, कभी आती है चेयरमैन नादरा के बारे में, कभी आती है DG नैब के बारे में, कभी आती है नैब के चेयरमैन के बारे में, कभी आती है जनाब चेयरमैन पैमरा के बारे में। बाद में पता चलता है कि उन सारों को इनफरादी तौर पे ब्लैकमेल करने की कोशिश की गई और फिर बाद में उनके खिलाफ खबरें जो है वो शुरू कर दी गई ताकि पब्लिक परसेप्शन बदले। तो क्या ऐसे अखबार की या ऐसे चैनल की क्रेडिबिलिटी जो है वो सवालिया निशान नहीं है उसके? ये तो सारी जिम्मेदारी हमारी गवर्नमेंट की है, हमारी गवर्नमेंट की अब क्रेडिबिलिटी का इशू है। इस वक्त नवाज शरीफ को फोकस करना चाहिए, इन इशू को टेकअप करना चाहिए कि जो आदमी इनके रास्ते में कोई इनकी बात नहीं मानता तो ये उसको उठा के फेंकने के चक्कर में होते हैं, और ये एग्जीक्यूटिव पावर लेके बैठे हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि फिर इनको जीतने की क्या जरूरत थी? जब सब कुछ इन्होंने ही करना था तो फिर पूरा मुल्क इनके हवाले कर दो। और ऐसे लोगों की बातें सुनना, मैं जो इस मुल्क में रहना पसंद नहीं करते, जिनके बच्चे जो है बाहर पढ़ते हों, उनके हवाले कैसे कर दें ये मुल्क अकील भाई? हम भाई साहब आप ये देखें ना कि जब इतने सारे लोगों की चीखें क्या किसी को सुनाई नहीं दे रही? क्या नहीं पता चल रहा है कि ये लोगों से क्या काम ले रहे हैं? रातों रात सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के चेयरमैन के खिलाफ होता है, रातों रात स्टेट बैंक के गवर्नर के खिलाफ हो जाते हैं, रातों रात पैमरा के खिलाफ हो जाते हैं। मुझे एक बात बताएं कि ये रेगुलेटर इनको बुरे लगते हैं जो इनकी बात नहीं मानते, और जो इनकी बात मानता है ये उनके आगे उनकी तारीफें छापनी शुरू कर देते हैं। तो मैं कहता हूं कि इसको अब आपको ये तो पता चल गया कि इनके मकासद क्या है। तो इन चीजों को देखते हुए मैं समझता हूं कि आज तो वो ये भी कहना शुरू हो गया कि नवाज शरीफ को इलेक्शन ही हमने जितवाया। अब मुझे ये बता दें कि ये इस टाइप की बातें करने वालों की क्या गुंजाइश है? ये तो इस गवर्नमेंट की अपनी क्रेडिबिलिटी का इशू बन गया है कि इस टाइप के लोगों को कैसे ये प्रमोट करते हैं। मेरा ये ख्याल है कि इनके वैसे तो चेहरे बेनकाब हो गए, अब थोड़ा बहुत अगर पर्दा रह गया तो उसको भी उठा देना चाहिए मेरा ख्याल। अकील डैडी आपका, लॉर्ड नजीर आपका, आरिफ भट्टी और साबिर शाकिर आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। चलते चलते नाजरीन आपको बताऊं, एक साजिश बेनकाब हुई है जो ARY को जिसकी इतलात मिली, और वो ये है कि एक थिंक टैंक बनाया गया है जो खुद मीर शकील और रहमान जिसकी सरबराही कर रहे हैं, और उनकी मुशावरत देने के लिए वहां पे राजकुमार अरसलान जो है वो बराह रास्त दे रहे हैं। 5 लोगों का, जिनमें एक बड़े ऐसे सहाफ़ी मौजूद हैं जो अपनी झूठी खबरों के लिए मशहूर हैं और झूठे कॉलम्स के लिए, वो भी उसमें शामिल हैं, और वो सारे प्लान करें किस तरह से जो है इश्तिहारात बनाए जाएं दूसरी सिटीजन्स की जानिब से या ऐसी तंजीमों की जानिब से कि वो आएं और वो छपे जाएं फ्रंट पेज पे, और जिनसे स्याही मलने की कोशिश की जाए उन अवामिल के ऊपर जो उनके अजाइम को या नाकर्दा अजाइम को बेनकाब कर रहे हैं, और फिर ना खत्म होने वाला एक ऐसा सिलसिला शुरू किया जाए जिसमें लोगों की जाती जिंदगियों के ऊपर हमले करके उनको खराब करने की या चुप कराने की कोशिश की जाए। पिछले कुछ दिन में मुझे भी बदलने की कोशिश की गई, और मुझे डराने धमकाने की भी कोशिश की गई, और चमकारने की भी कोशिश की गई। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज भी प्रोग्राम कर रहा हूं पीर के दिन और जुमेरात के दिन। बाबा जी आपके लिए 2 बहुत बड़ी बड़ी सरप्राइजेस हैं। बाबा जी की कुर्सी यहाँ पे मौजूद है, आप जब आना चाहें आएं। और मुझे पता चला पिछले कुछ दिन से आपने नाइट क्लबों में जाना छोड़ दिया। इतनी नींदें ना उड़ाएं अपनी, इतना परेशान ना हो, मैं नाइट क्लबों का जिक्र नहीं करूंगा। अंटिल मंडे
اللہ حافظ.